ایک گاؤں کی کارگزاری سنی کہ وہاں آدھے سے زیادہ لڑکوں اور لڑکیوں کی عمر نکل چکی ہے اور ان کی شادی نہیں ہوتی۔ ابھی تک جس علاقے کے بارے میں سنتے تھے کہ وہاں لڑکیوں کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو وہاں زیادہ تر جہیز کا لینا دینا ہوتا۔ لیکن یہاں کی کہانی کچھ الگ ہے۔ وہ کہانی کچھ اس طرح سے کہ ایک لڑکی کو رشتہ آیا اور رشتے کے لیے ہاں بھی ہوگی، اور ابھی وہ لوگ واپس گئے ہی تھے کہ گاؤں کے ہی کسی فرد نے وہاں چغلی کر دی اور وہ رشتے کے لیے نہ کر گئے۔ اور پھر اسی طرح، چونکہ چغلی ایک ایسی وبا ہے جو دیر سویر معلوم ہو ہی جاتا ہے کس نے کی۔ انہیں پتا چلا، اس گھر میں رشتہ آ گیا تو انہوں نے چغلی کر دی، اور دھیرے دھیرے چغلی کا بازار 2 گھروں سے لے کر کے 2 خاندانوں تک، اور اس طرح سے آدھے سے زیادہ گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ تو ایک عام مثال ہے، ورنہ چغلی وہ وبا ہے، وہ ناسور ہے جس نے بڑے بڑے بیڑے غرق کیے ہیں۔ کتنی ہی سلطنتیں ڈوب چکی ہیں، کتنی ہی حکومتیں، ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور کتنی ہی بڑی کمپنیاں، ان کا جنازہ اسی چغلی نے نکال دیا ہے، اور کتنے گھر ہیں، کتنے خاندان ہیں جو تباہ ہو گئے اسی چغلی کی بنیاد پر۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، ان النمام یفسد فی لحظۃ ما یفسد الساحر فی شہور، کہ ایک چغل خور لمحوں میں جتنا نقصان کرتا ہے، جتنی خرابی کرتا ہے، ایک جادوگر کو اتنا خرابی کرنے کے لیے مہینوں لگتے ہیں۔ ساحر، جادوگر، وہ اگر کسی کا نقصان کرنا چاہے، کسی کے نقصان کے لیے اسے بڑی تپسیا سے گزرنا پڑتا ہے، اس سے ریاضت و مجاہدت کرنے پڑتے ہیں، اس سے بڑی محنت کے بعد وہ کسی کا کچھ نقصان کر پاتا ہے۔ لیکن چغل خور پل بھر میں اس سے زیادہ نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے ایک روایت میں بھی چغل خوری کو وہ جادو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی لیے احادیث اور وعید ان کا صغرا کبرا ملا کر کے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ چغل خور رب اس سے ہر خیر سے محروم کر دیتے ہیں، دین اور دنیا ہر ترقی سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ سو بی کیئرفل، نہ تو کسی کی چغلی کرے، نہ کسی کی چغلی سنا کرے۔